اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، جب ہم جاپان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جدید ٹیکنالوجی اور قدیم ثقافت کے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں، لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس میں جاپان نے اپنی مہارت کا لوہا منوایا ہے، اور وہ ہے پائتھن سانپ کی فارمنگ۔ یہ سنتے ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جاپان جیسے ملک میں جہاں زمین اور وسائل محدود ہیں، پائتھنز کی فارمنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ اور یہ فارمنگ اتنی منفرد کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا بھر کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کس ملک کے کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے جاپان کے ایک دور دراز گاؤں سے، جو کہ پہاڑوں اور جنگلات سے گھرا ہوا تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی کے لیے کم اور ایک خوفناک حقیقت کے لیے زیادہ مشہور تھا۔ ہر سال یہاں سینکڑوں لوگ ایک ہی وجہ سے اپنی جان گوا دیتے تھے، یعنی خطرناک اور دیوہیکل پائتھنز کے کاٹنے سے۔ یہ سانپ اتنے زیادہ تھے کہ گاؤں کے لوگ خوف کے مارے راتوں کو سو نہیں پاتے تھے۔ بچوں کو جنگل میں کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہاں تک کہ کھیتوں میں کام کرنا بھی جان جوکھوں کا کام بن چکا تھا۔ گاؤں والوں نے بہت کوشش کی کہ ان سانپوں پر قابو پایا جائے، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ حالات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ حکومت کو مداخلت کرنا پڑی۔ ایک دن حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان سانپوں کو قابو میں کرنے کے لیے ایک بڑی مہم چلائی جائے۔ ماہرین کو بلایا گیا، جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، اور گاؤں کے ہر کونے سے پائتھنز کو پکڑ لیا گیا۔ لیکن جب ہزاروں سانپ پکڑے گئے تو ایک نیا سوال پیدا ہوا کہ ان سانپوں کا اب کیا کیا جائے؟ کیا ان سب سانپوں کو مار دینا چاہیے؟ لیکن گاؤں کے ایک شخص نے ان سب سے بالکل مختلف سوچا۔ یہ شخص جو گاؤں کا ایک عام کسان تھا، لیکن اس کی ذہانت غیر معمولی تھی۔ اس نے اپنے لیول پر تحقیق کی اور پتہ لگایا کہ پائتھنز کی چمڑی دنیا میں ہر فیشن انڈسٹری کے لیے قیمتی خزانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے بڑے برانڈ جیسے کہ گوکی ان چمڑے سے بیگز اور جوتے تیار کرتے ہیں، اور ان کی قیمت لاکھوں ڈالرز تک جا سکتی ہے۔ اس شخص نے گاؤں کے لوگوں کو قائل کیا کہ سانپوں کو نہ مارا جائے، بلکہ ان کی پرورش کی جائے۔ اس نے بتایا کہ اگر ان سانپوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کی جائے تو ان کی چمڑی کو فروخت کر کے گاؤں کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی انقلابی آئیڈیا تھا، لہٰذا گاؤں کے لوگوں نے اس کسان کی بات پر بھروسہ کیا، کیونکہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ سانپوں کو ختم کرنا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کا یہ خیال بالکل نیا تھا۔ حکومت نے بھی اس منصوبے کو دلچسپی سے دیکھا اور کسان کی مدد کے لیے فنڈز اور ماہرین فراہم کیے۔ یہ کسان، جو کہ اب گاؤں کا لیڈر بن چکا تھا، اس نے ایک منظم منصوبہ تیار کر لیا۔ سب سے پہلے سانپوں کے لیے ایک مخصوص علاقہ مختص کیا گیا جہاں ان کی افزائش اور دیکھ بھال کی جا سکتی تھی۔ اس علاقے کو جدید طریقوں سے تیار کیا گیا تاکہ سانپوں کو ایک قدرتی ماحول مہیا ہو اور وہ صحت مند طریقے سے بڑھ سکیں۔ یہاں ان کی خوراک، صحت اور افزائش پر خاص توجہ دی گئی۔ ہر سانپ کی دیکھ بھال ایک مکمل سائنس بن چکی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو سانپوں کی دیکھ بھال کے بارے میں تربیت دی گئی۔ انہوں نے سیکھا کہ سانپوں کو کیسے خوراک دینی ہے، ان کی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور سب سے اہم، ان کی چمڑی کو کیسے محفوظ اور قیمتی بنانا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی مشکل کام تھا، کیونکہ سانپوں کی چمڑی کا معیار ان کی دیکھ بھال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی چمڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو سکتی تھی، جو کسی کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔ آہستہ آہستہ یہ گاؤں ایک خوفناک مسئلے سے نکل کر ایک نئی شناخت بنا رہا تھا۔ پہلے جو لوگ سانپوں کے خوف میں مبتلا تھے، وہیں اب یہ سانپ ان کی سب سے بڑی امید بن چکے تھے۔ ہر گھر میں ایک نئی روشنی تھی، کیونکہ یہ صنعت گاؤں کی غربت کو کم کرنے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ لیکن گاؤں کے کسانوں کی محنت آخرکار اس وقت رنگ لے آئی جب پہلی بار پائتھنز کی چمڑی پروسیس کرنے کے بعد عالمی مارکیٹ میں بھیجی گئی۔ بڑے بڑے فیشن برانڈز، جنہیں اپنی اشیاء کے لیے منفرد اور قیمتی چمڑے کی ضرورت تھی، اس چمڑی کی خوبصورتی اور معیار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ لمحہ تھا جب گاؤں نے اپنی حقیقی کامیابی کا ذائقہ چکھا۔ گوکی اور ہرمس جیسے بڑے بڑے برانڈز نے نہ صرف اس چمڑے کو قبول کیا، بلکہ اس کے لیے خطیر رقم بھی ادا کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب گاؤں نے اپنی حقیقی کامیابی کا ذائقہ چکھا۔ پہلے چند آرڈرز آئے، لیکن جلد ہی یہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑے بڑے برانڈز جیسا کہ گوکی وغیرہ اپنی پائیدار مصنوعات کے لیے ہمیشہ بہترین چمڑے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پائتھن کا چمڑا ان برانڈز کے لیے خاصا اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ساخت اور قدرتی ڈیزائن پر پروڈکٹ کو ایک منفرد شکل دی جاتی ہے۔ ایک پائتھن چمڑے کے بیگ کی قیمت تقریباً $5000 سے شروع ہوتی ہے، لیکن خاص قسم کے چمڑے اور ڈیزائن کے حامل بیگ کی قیمت $2 लाख تک بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس انڈسٹری نے نہ صرف جاپانی معیشت کو سہارا
सहारा दिया बल्कि फैशन इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड्स को भी एक नया मेयार फराहम किया। अब दुनिया भर के फैशन हाउसेस जापानी पाइथन चमड़े के बगैर अपनी मसनूआत मुकम्मल नहीं समझते और जापान के इस गांव के हर घर में पाइथन को पाला जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गांव वालों के लिए पाइथन की फार्मिंग सिर्फ चमड़े तक महदूद नहीं रही। जैसे जैसे इनका तजर्बा बढ़ा, उन्होंने देखा कि ये सांप अपनी तमाम तर जिस्मानी खुसूसियात के साथ कई और शोबों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लिहाजा चमड़े के निकालने के बाद पाइथन के गोश्त को ज़ाया करने के बजाय एक और मौके के तौर पर देखा गया। दुनिया के कई हिस्सों में, खास तौर पर जनूब मशरकी एशिया और अफ्रीकी ममालिक में पाइथन्स का गोश्त एक खास किस्म की डिश के तौर पर पसंद किया जाता है। गाँव के लोग इस गोश्त को महफूज करने के जदीद तरीके सीख कर इसे दीगर मार्केटों में बरामद करने लगे, जहाँ उसकी कीमत अच्छी खासी मिलती थी। इसी तरह पाइथन की चर्बी को भी एक कीमती ज़राए के तौर पर देखा गया। इस चर्बी से तैयार होने वाला तेल स्किन केयर के लिए इस्तेमाल होता है और इसे कई कॉस्मेटिक्स कंपनियों को फरोख्त किया जाने लगा। ये ऑयल खास तौर पर स्किन को नरम रखने और छोटे जख्मों को भरने के लिए मशहूर है। गाँव की खवातीन ने इस तेल को हर्बल प्रोडक्ट्स में शामिल करना शुरू किया, जो जल्द ही मुकामी मार्केट में मकबूल हो गया। नाज़रीन, सांपों के दांत, नाखून और दीगर हड्डियां भी गाँव वालों के लिए आमदनी का जरिया बन गई। इनसे मुख्तलिफ किस्म के जेवरात बनाए जाने लगे, जो कि सियाहों के लिए एक खास कशिश रखते थे। इन जेवरात को हाथ से तैयार किया जाता था, जिससे गाँव की सकाफत और हुनर को एक मुनफरिद पहचान मिली। दोस्तों, यही नहीं बल्कि सांपों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से तालीमी इदारों और तहकीकाती मराकिज़ को भी फराहम किए जाने लगे। हयातियाती तहकीक के लिए इन सांपों का इस्तेमाल एक और आमदनी का जरिया बन गया। गाँव ने उन इदारों के साथ भी पार्टनरशिप की जो एनिमल हाउसेज और सांपों की जिंदगी को समझने के लिए तहकीकात कर रहे थे। ख़वातीन और हज़रात, गाँव की ये कहानी सिर्फ सांपों की फार्मिंग की कामयाबी नहीं बल्कि इंसानी जिद्दोजहद, मेहनत और तख्लीकी सोच का एक अजीम नमूना है। जहाँ कभी खौफ और गुर्बत का राज था, वहीं आज खुशहाली और मौके की रोशनी फैली हुई है। पाइथन्स की फार्मिंग ने न सिर्फ गाँव की मईशत को तब्दील किया बल्कि आलमी मार्केट में भी जापान को एक मुनफरिद मुकाम दिलाया। लेकिन इस कामयाबी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। गाँव के लोग जानते हैं कि इन्हें अपने वसाइल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा। सांपों की तादाद को काबू में रखना, माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखना और बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करना इनके लिए जरूरी है। गाँव वालों ने इस चैलेंज का सामना करते हुए जदीद तरीके अपनाना शुरू किए ताकि न सिर्फ इसकी सनत मुस्तहकम रहे बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी मिसाल बने। ये कहानी हमें बताती है कि अगर इंसान अकल, मेहनत और अज़म के साथ किसी भी मसले को देखे तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। गाँव के लोगों ने खौफ को उम्मीद में बदल दिया और ये दिखाया कि मसाइल का सामना सिर्फ हिम्मत से ही किया जा सकता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।